اب ایک سوال کا یہاں درمیان میں کیونکہ بروج کی بات ہوئی ہے تو ایک چیز کا جواب دیتے جائیں۔ اکثر ستاروں کے حوالوں سے بات ہوتی ہے کہ ستارے آیا ہماری زندگی پر کیا کرتے ہیں، اثر رکھتے ہیں یا نہیں۔ اب تو نالائق سے نالائق انسان بھی کئی ہیں جو وہ انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کو ستاروں کے ذریعے کیا کرانا چاہتے ہیں، مینیج، اور ستاروں کے مطابق نام رکھنا، ستاروں کے مطابق پتھر پہننا، ستاروں کے مطابق رنگ انتخاب کرنا، ستاروں کے مطابق جاگنا اور ستاروں کے مطابق سونا، اور پتہ نہیں کیا کیا کام ستاروں کے مطابق کرنا۔ تو کتنے کچھ جو ہے نا یہ چیزیں ہیں جو مربوط کر رکھی ہیں۔ آیا ستاروں کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل ہے یا نہیں؟ ہاں تو دوستو، کائنات میں لوگوں کی نظر کے بعد مجھے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں، مختلف آراء موجود ہیں، مخالف آراء۔ ایک کہتے ہیں کہ بڑے مؤثر ہیں، ایک کہتے ہیں کہ بالکل مؤثر نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا۔ ہم تو سادہ سی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں، جہان میں کوئی بھی چیز موجود ہے وہ انسانوں کی زندگی پر غیر مؤثر نہیں ہے۔ آپ ایک درخت کے نیچے سو جائیں اور درخت کے سے ہٹ کر سو جائیں تو فرق ہے۔ آپ ایک درخت کے ساتھ کہیں، آپ کے گھر میں ایک درخت ہو اور ایک کسی گھر میں درخت نہ ہو، فرق ہے۔ آپ کی زندگی پر درخت کیا کرتا ہے، اثر رکھتا ہے۔ آپ کے گھر میں لوہا زیادہ ہے یا لوہا کم ہے تو آپ کی زندگی کی اس پر کیا کرتا ہے، یہ اثر کرتا ہے۔ آپ نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی پر اس کا اثر ہے۔ ہر چیز، حتیٰ مثلا آپ کس راستے سے گزرے ہیں، اگر آپ کسی راستے سے گزرے ہیں تو اس راستے کی جو اچھائیاں برائیاں ہیں وہ آپ کے زندگی پر اثر رکھتی ہیں۔ جیسے کہ کہا گیا ہے، سائنس میں یہ چیز ثابت ہے کہ کوئی چیز غیر مؤثر نہیں ہے۔ آپ کس برتن میں کھانا کھاتے ہیں، شیشے کے اس میں کھاتے ہیں، اثر رکھتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں، اثر رکھتا ہے۔ لوہے کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں، اثر رکھتا ہے۔ پیتل کے یا ترامے کے یا اس قسم کے جس برتن میں بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ نے تو صرف کھانا ہی کھایا ہے، لیکن آپ کہیں کہ یہ غیر مؤثر تھا، ایسے نہیں ہے۔ ہر چیز کا اثر ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو کازمک شعاعیں ہیں آسمان سے آنے والی ستاروں کی، وہ ہماری زندگی پر اثر رکھتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو دریا ہیں، جب چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے تو دریاؤں کا پانی اچھل اچھل کے جو ہے نا وہ لہروں کی صورت میں اچھل اچھل کے آتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ نظارہ نہ دیکھا ہوگا، لیکن دیکھیں 14ویں کی چاند، دریاؤں میں ہمیشہ طغیانی ہوتی ہے، اور مچھیروں کے قوانین ہیں کہ 14ویں کی رات بچ کے رہتے ہیں۔ دریاؤں سے، سمندروں سے کیا کرتے ہیں، تھوڑے دھیان سے رہتے ہیں۔ وجہ اس لیے کہ حتماً پانی کھینچتا ہے، اس پانی کو کھینچتا ہے چاند کی وہ جو ہوتی ہے۔ تو یہ کازمک شعاعیں اثر رکھتی ہیں، ہماری زندگی پر اثر رکھتی ہیں۔ ایک بات یہ کلیئر ہوگی سائنٹیفکلی کہ کازمک شعاعیں ہماری زندگی پر اثر رکھتی ہیں، اور یہ فلٹر ہو کر آ رہی ہیں تو مناسب اثر رکھتی ہیں ہم پر، ٹھیک ہے، مثبت اثر بھی رکھتی ہیں، ہمارے جسمانی اثرات۔ دوسری طرف روحانی اثرات، اور روحانی اثرات بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ جسمانی اثرات ہیں۔ جسمانی اثرات کے بعد اگلے کیا ہوتے ہیں، روحانی اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ اتنے نہیں ہیں کہ جتنے ہم اپنی زندگی کو اس پر ڈیپینڈ کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانا مؤثر ہے، فائدہ مند ہے، اس کی نسبت پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانا نقصان دہ ہے۔ سائنس میں یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہو۔ اب ہم کہیں کہ میں نے تو زندگی میری جو ہے نا میں نے اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرنا ہے کہ بھائی اگر تو پلاسٹک کا کھانا ہے تو میں نے کھانا ہی نہیں ہے کبھی، اور اگر جو ہے مٹی کا ہے تو میں کھاؤں گا۔
ایسی بھی نہیں ہے، مؤثر ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، آپ سمجھیں کہ میری زندگی کو ہی یہی پلاسٹک کے برتن چلا رہے ہیں یا لوہے کے برتن چلا رہے ہیں یا اس طرح، یا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ستارے ہی میری زندگی کو طے کرتے ہیں کہ اس نے کدھر میں نے آج چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، یا جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ اس طرح ہو اور آدمی اپنی زندگی کو ان چیزوں پر رکھے۔ خدا کریم نے اگر ایسا ہوتا تو شریعت میں خدا کریم کی طرف سے یا اس قرآن میں اس قسم کا کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ بھائی آپ لوگ ان چیزوں کا دھیان کر کے چلیں۔ ایسی کوئی بات جیسے کہ وعلیکم السلام، جیسے کہ کس قسم کے برتنوں میں کھاتے ہیں، کس قسم کے رہنوں میں رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ جو مٹی کے گھر میں رہتا ہے اس کی زندگی بہت، اس کی روح، اس کی جسم میں بہت مؤثر و اچھے اثرات ڈالتی ہے، اور جو لوگ کیا کرتے ہیں لوہے کے گھروں میں رہتے ہیں، سیمنٹ کے گھروں میں رہتے ہیں، جو ان آگ میں پکنے والی ان بلڈنگوں میں رہتے ہیں، تو یقیناً ان کے دل اور ان کے روح اور طرح کے ہوتے ہیں۔ فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے، اور انسان کی برداشت میں، انسان کے روح میں، انسان کے دوسرے جو صفات ہیں اس میں اثر ڈالتی ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ سارا بندہ ڈیپینڈ کر دے کہ اب مجھے زندگی مثال کے طور پر اس طرح کی ملی ہے کہ میں نے ایک پکے گھر میں رہنا ہے تو میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت اثر ہے صحیح، تو اس کو آدمی کیا کرے، اس کا توڑ بھی کر لے اور اپنی زندگی کو چلائے۔ اثر ہر چیز رکھتی ہے، دیکھیں ہر چیز سے ایک ریڈیشن ہوتی ہے۔ ریڈیشن آپ دوستوں نے سنا ہوگا، ریڈیشن کا مطلب ہوتا ہے اس سے ایک خاص قسم کی گرم لہروں کا یا کسی قسم کی لہروں کا نکلنا۔ آپ یہ جو ہاتھ میں پتھر پہنتے ہیں ان کا کیا ہے، ان کا بھی اسی طرح ہے۔ یہ جو خالص پتھر ہوتے ہیں یہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، یعنی اثر رکھتا ہے جسم پہ، انسان کے اثر کرتا ہے۔ اب خالی لوہے ہی پہن لیں تو بھی اثر رکھتا ہے، اب خالی چاندی کی انگوٹھی بنا کے پہن لیں وہ بھی اثر رکھتی ہے، اس میں کوئی آپ عقیق ڈال لیں اثر رکھتا ہے، کوئی آپ فیروزہ ڈال لیں، آپ یاقوت ڈال لیں، آپ ہیرا اس میں ڈال لیں، کوئی بھی چیز آپ ڈالیں گے، کوئی چیز پہنیں گے جو آپ اپنے جسم کے قریب رکھیں گے تو وہ زیادہ وہ اثر رکھے گا، لیکن اتنا نہیں کہ آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی قسمت بدل دے، آپ کا مثلاً ایک آپ کم وسائل والے ہیں تو آپ کو وسائل والا بنا دے، جو آپ بدبخت ہیں تو آپ کو خوشبخت بنا دے، جو آپ ان پڑھے ہیں تو آپ کو پڑھا لکھا بنا دے، آپ برے ہیں تو آپ کو اچھا بنا دے۔ ہاں، ایسا بھی نہیں ہے، بس اثر ہے لیکن اتنا اثر نہیں ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ان کے مطابق کرنے کی چکر میں پڑ جائے۔ تو بہرحال لوگوں کی لا علمی، جہالت، اور جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کی جہالت سے کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان چیزوں کے فوائد اور ان کے اثرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور کیا ہے جی، پیسے کماتے ہیں، اپنی زندگی چلاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں بھائی ہمارا تو کاروبار ہے، اللہ کے بندے آپ چلے ہیں۔ ہاں، وہ جو آپ جائیں بعض شہروں میں سڑک کنارے نجومی بیٹھے ہیں، آپ کا ہاتھ دیکھ کر آپ کی قسمت کا بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی قسمت جاگ اٹھے گی۔ وہ اللہ کے بندے پہلے تو اس کو اپنا بتاؤ کہ سڑک کنارے تم جو رول رہے ہو اپنی قسمت بھی دیکھ لو۔ ہاں، تم جو ادھر بیٹھ کے رول رہے ہو تو اپنا ہاتھ ہی دیکھ لو اور اپنی قسمت کو ٹھیک کر کے کہیں جاؤ۔ ہاں، زندگی گزارو اللہ کے بندے۔ لوگوں کی قسمتیں بتا رہا ہے اور اپنا پتہ بھی نہیں ہے، ہیں جی۔ تو لیکن وہ جو لا علم لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ لا علم ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پھنس جاتے ہیں اور وہ اپنی قسمت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیں جی بھائی ہماری قسمت بتائیں جی۔ تو اس طرح ہے، بس
یہ اس لیے اتنی بات ذات البروج سے اتنی بات کرنی پڑی کہ یہ حقیقت ہے، معاشرے میں لا علمی کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور سورہ جن کے میں بھی ہم نے اس بارے میں تھوڑا جنوں کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ وہ بھی ایک اسی طرح کی صورتحال ہے، ہوتی فزیکل بیماری ہے، لیکن اس کو کیا کیا جاتا ہے، یہ لوگ جو کہ تھوڑا دوسروں سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں، یہ اس میں سے استفادہ کرتے ہیں اور لوگوں کی لا علمی سے استفادہ کر کے اپنی زندگی، اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، اور ٹائم ضائع دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہوتے۔